صباها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم. قسم ہے سورج کی، اس کی دھوپ کی، چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، دن کی جب اس کو روشن کر دے، رات کی جب اس کو ڈھانپ لے، آسمان کی جیسا کہ اس کو بنایا گیا ہے اور زمین جیسا کہ اس کو پھیلایا ہے، اور نفس انسانی جیسے کہ اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، پھر اس کو اس کے دل میں الہام کی، اس کی نیکی اور بدی الہام کی. بے شک تحقیق فلاح پا گیا جس نے نفس کو سنوارا، اور نامراد ہو گیا جس نے نفس کو خاک میں ملا کر چھوڑ دیا. سمود نے اپنی شرارت سے جھٹلایا، اپنے نبی کو جھٹلایا، نبی کی دعوت کو جھٹلایا. جب ان میں سے کھڑا ہوا ایک بڑا بدبخت آدمی، پھر کہا ان کے رسول نے، دیکھیے اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی پانی پینے کی باری سے جو ہے تو تعرض مت کر. پھر انہوں نے جھٹلایا اور اس کی کوچے کاٹ ڈالی، تو اللہ نے انہیں الٹ مارا ان پر، ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب سے پھر ان کو بالکل برابر کر دیا. نزل آ گیا، سب برابر لیول کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتا کہ پیچھے کیا ہوگا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، میں ایسا قانون کرے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کو اللہ ڈرتا نہیں. تو یہاں پورے سورت کے اندر جو سینٹرل تھیم کیا ہے، قد افلح من زکاہا. تو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، سورج کا اور چاند کا، دن کا رات کا، آسمان کا زمین کا. پھر نفس انسانی کا، نفس انسانی کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھی، اچھے برا. انسان خود تک محسوس کرتا ہے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے. پھر اس کے بعد کلیئر کٹ ہونا تھا. انبیاء کرام کے ذریعے اللہ نے بھیج دیا، جاؤ سمجھاؤ ان کو یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے، یہ نیکی ہے یہ بدی. کلیئر کٹ ہوتے ان کو، اللہ میں میرے بندوں کو. تو جو اپنے آپ کو نیکی سے سنوارے گا وہ فلاح پا جائے گا. جو اس کو چھوڑ دے گا برائی کے اندر، وہ برائی کے اندر جو ہے وہ دھسا دے گا، اس کو نہیں روکے گا تو برائی میں چلا جائے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کو چھوڑ دیا تو برائی میں چلا جائے گا نفس. تو آگے ایک مثال دی جا رہی ہے قوم سمود کی. تو اتنا ان کی سمجھایا، دیکھو کہ اللہ کے پتھر سے اونٹنی نکلی. اونٹنی کیسے نکلی تھی معلوم ہے نہیں؟ پوری قوم نے کہا کہ تم اگر نبی ہو تو اونٹنی نکالو اس پتھر سے. تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کہ اللہ، ان کی تڑپ یہ ہوتی کہ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں. کیسے 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی، وہ بھی آرڈنری اونٹنی نہیں کسی کنڈیشن میں 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلنا. نماز پڑھی، اللہ سے دعا کہ اللہ ان لوگوں کا ڈیمانڈ ہے تو کر سکتا ہے. اللہ چٹان پھٹ گئی، اونٹنی آ گئی. اب ایمان لانا چاہیے تھا نا. آ کے بچہ بھی دی، مطلب 10 ماہ کی گابن تھی، بچہ بھی دے دی. دیکھو تو آگے کیا فرمایا، کذبت ثمود بطغواہا، اپنی شرارت سے جھٹلایا. اتنا کلیئر ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ حق باطل کو اتنا کلیئر کر دیتا ہے، جو صرف باطل پر چلنا چاہتا ہے وہی باطل پر چلے گا. اس وقت بھی نہیں، آج بھی. پہلے زمانے ہوگا صاحب، آج بھی حق اتنا واضح ہے. یہ شرک ہے، یہ بدعات ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، آج بھی کلیئر ہے. وہی آدمی جو ایمان کو نہیں چاہتا، توحید کو نہیں چاہتا، وہی جائے گا. یاد رکھو، یہ کنفیوژن ہو جائے، کنفیوژن کا کوئی سوال ہی نہیں. یاد رکھو، حق کو باطل اتنا واضح ہے، جو حق کو نہیں چاہتا وہی باطل کو چلے جائے گا. یاد رکھو، پر اللہ پر الزام آئے گا. اللہ سب کنفیوژن میں کیا دے گا، کنفیوژن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے، قیامت تک بھی نہیں کریں گے.
قیامت تک بھی نہیں کریں گے. حتیٰ کہ دجال کے زمانے معلوم ہے اللہ کے عجیب عجیب یہ دکھائے گا, کرشمے دکھائے گا. ایک آدمی معلوم ہے تو دجال ہے, ارے تجھے مار دو. قتل کیا, قتل کرنے کے بعد پھر اس کو مار دیا, اسے پھر زندہ کیا. ہاں اب مجھے اور یقین ہوا تو دجال ہے. اب تو مجھے قتل کر کو زندہ کر دیں گے. ایک بار کر سکتا ہے, حدیث میں ہے, دوسری بار نہیں کر سکے گا. اب مجھے پکا یقین ہوا, اب تو کر کو دکھا. وہ ایمان والا بندہ بولے تو اب مجھے کر کو دکھا. نہیں کر سکا. تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ حق کو اتنا واضح کیا ہے, تو جو ہے اگر ہم خود جو ہے حق کو نہیں چاہتے تو ہم گمراہ ہو سکتے. دوسرا کیا بھی نہیں راستہ. تو جو بات یہاں آ رہی ہے قد افلح من زکاہا, بے شک فلاح پا گیا. تو فلاح سے قرآن کی جو ہے قرآن حدیث میں جو فلاح ہے, دنیا کی فلاح بھی ہے, آخرت کی فلاح بھی ہے. دنیا کی فلاح بھی ہے, آخرت کی فلاح بھی ہے. اصل بڑی فلاح تو آخرت کی, اصل فلاح تو آخرت کی فلاح ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا, قیامت کی ہولناکی سے بچائے گا, جنتوں میں داخل کرے گا. اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے. دنیا میں جو کچھ ملے گی وہ عارضی طور پر ہے. دنیا میں جو کچھ ملے گا عارضی طور پر ملے گا, اور آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی چیز ہے. وہ فلاح ہے, فلاح کے معنی. تو آپ کو سنا رہا تھا کہ انبیاء کرام کس لیے آتے ہیں؟ تزکیہ نفس کے لیے آتے ہیں. تو یہاں قد افلاح من زکاہا, جس سے اپنے نفس کو کسی سے سنوار لیا لکھا. کسی کی پاس جا کے سنوار لینا پڑتا ہے, آٹومیٹک نہیں ہوتا کام. علاج کرانا پڑتا کہ نہیں؟ آٹومیٹک علاج ہوتا کیا؟ آٹومیٹک علاج ہوتا کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. سنوار لیا, زکاہا جو ہے یہ فعل متعدی ہے. متعدی کے معنی اس کے لیے فعل, فاعل اور مفعول تینوں ہونا پڑتا ہے. فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں ہونا پڑتا ہے. تو یہاں اخلاق کے بارے میں آپ کو بات چل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تزکیہ نفس کے لیے بھیجے گئے تھے. ہمارے حضرت مولانا قمرالزمان صاحب کی کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, اسی کو ذرا بڑے اس میں بھی کیے ہیں. دین کے 5 شعبے ہیں. یہ حقیق محمد قمرالزمان الہ آبادی جملہ سالکین ملک تمام مسلمان مردوں کی خدمت میں یہ عرض پرداز ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں. پہلے عقائد ہے, اس کے بعد عبادات ہے, اس کے بعد اخلاق ہے, اس کے بعد معاملات ہیں اور معاشرت ہے. تو بنیاد پہلے ہمارے سب کی عقائد ہے. عقیدہ درست نہیں ہوا, عقیدہ درست بغیر کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی. عقائد درست ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. ہماری عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرت سے درست ہونے کے لیے عقائد درست ہونا ضروری ہے. تو عقیدے میں سب سے پہلی چیز جو ہے توحید کا عقیدہ ہے. شرک سے بچنا ہے ہم لوگوں کو. اس کے بعد توحید کا عقیدہ ہے. عقائد کے 3 اہم رکن ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. یہ 3 اسلام کی بنیاد یہ عقائد ہے. اس لیے انہیں خوب پختگی ہونی چاہیے, کیونکہ عقائد صحیح نہ ہوں گے تو کوئی بات قبول نہیں ہوگی. سب کچھ کر رہے عقیدہ درست نہیں ہے, کبھی قبول نہیں ہوتا اس. توحید ہے کہ تنہا اللہ کی ذات کو حقیقی معبود سمجھے, اسی کو خالق, مالک, رازق, عزت دینے والا سب سے یقین کرے. رسالت کے معنی ہے کہ عقیدہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی رسول بھیجے. 1,24,000 انبیاء کرام اللہ نے بھیجے. سب سے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب تک قیامت تک کے بعد اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یاد رکھو, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ آخری نبی. اب تک قیامت کوئی اس کے بعد نبی رسول نہیں آئے گا. اس طرح اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی, آخری کتاب قرآن مجید ہے. تیسرا جو عقیدہ ہے وہ قیامت کا ہے, آخرت اور حساب کتاب کا ہے. اللہ تعالیٰ اس سارے عالم کو ایک دن فنا کریں گے. یہ دنیا ایسی چلتی نہیں رہے گی. ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم دیں گے سور پھونکنے کا. سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا جو ہے تباہ ہو جائے گی. اور ایک بار سور تھا, پھر اور دوبارہ پیدا ہو جائے گی.
بالکل یہاں سے وہاں ایک سوئی لگائیں, ادھر سوئی لگائیں, مشرق کو فل لگائیں تو مغرب کو نظر آئے گی, اتنا لیول رہے گا. سارے انسان کھڑے ہوں گے اللہ کے میدان حشر کے کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ سارے عالم دوبارہ پیدا فرمائیں گے, سب کا حساب کتاب ہوگا. ان میں سے وہ جو صالح ہوں گے, ایمان والے ہوں گے, وہ اللہ کے جنت داخل ہوں گے. جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر, ایک فریق جنت میں جائے گا, ایک فریق جہنم میں جائے گا. 3 عقیدے. عبادات میں سب سے اہم عبادتیں 4 ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. تو یعنی اوور آل پکچر کیا ہے دین کا, ادھر رہنا عبادت, تو اس کی عبادت ضروری ہے. تو یہاں تو جو ہے آپ کو جب آئے ہیں پہلے دخل درست کر لینا ہے آپ کا. یہاں آنے کے بعد عقیدے میں تھوڑے سے بھی جھول رہی, پھر گیا چلو کام سے چلے گا. کفر و شرک تو بالکل ہی ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں. سب اچھا طاقتور سکھاتا ہے, ایک چمچہ زہر پیتا ہے تو کیا بولیں گے تمہیں اسے؟ سب طاقت کی ایک چمچہ زہر پیتا ہے تو گیا کام سے. اسے کفر و شرک کی بات ہے, لوگ سمجھتے نہیں کیا ہے, تھوڑا شرک کرتے گیا سمجھو کام سے. تو عبادتیں سے بالکل بیکار ہو جائیں. اخلاق جو ہے, صفات کو اخلاق کہتے ہیں, ان کی اصلاح بھی سخت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوئستو لأتمم اخلاق. پرسوں سنایا تھا تفصیل سے اس کا مقدمہ. یہ جو ہے اللہ کے فرماتے ہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں, اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. میری بعثت کی غرض اچھے اخلاق کی تکمیل ہے. اخلاق 2 قسم کے ہیں, ایک اچھے اخلاق ہے جس سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے, برے اخلاق ہے جس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. وہ تزکیہ, ڈیکوریشن اچھے اخلاق سے, اور یہ کرنا نکال دینا اس کو برے اخلاق سے. میری بعثت کی غرض اچھے اخلاق کی تکمیل. اخلاق 2 قسم کے ہیں, ایک اچھے اخلاق, مثلا اخلاق میں کیا سب سے پہلے سے اخلاص. اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. تواضع, عاجزی انسان اختیار کرے. توکل, زہد, جن کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. دوسرے برے اخلاق ہیں, مثلا کبر ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, غصہ ہے, حسد ہے, کینہ ہے, ان کو اپنے دل سے نکالنا ہے. اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. اس کا جو قرآن حدیث میں موجود ہے. اسی کے لیے سے اسی تزکیہ نفس کے لیے اللہ والے میں تعلق پیدا کیا جاتا ہے, مشائخ سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے. بیت اس لیے ہوتا ہے آدمی اس میں کیا ہے, اور اب لوگوں کا عجیب حال ہے, ان کی برائی بولے تو بھاگ چھوڑتا ہوں. ہم تو کسی کو بولے نہیں بھائی, جنرل بول رہے لوگ, کسی کو بولا ہم نے بتایا نہیں, کسی کو جنرل بولتے ہیں ہم لوگ تاکہ آدمی کچھ سمجھے اور اپنی اصلاح کر لے. اگر بولے کہ تیرے اندر یہ ہے تو آئیں گا نہیں ہونے زندگی پر. افسوس کی بات ہے بہت. پہلے زمانے کے حالات آپ سنیں گے, بہت دور نہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بربر جا کے پوچھتے تھے میرے میں کیا ہے ذرا بولو, پوچھتے تھے میرے میں کیا خرابی ہیں آپ دیکھیں ذرا بیان کیجیے. ڈائریکٹ پوچھ کو اپنی اصلاح کر لیتے تھے لوگ. اب تو کوئی کر لیتا نہیں, چھوڑو جا کو, ہم جنرل بول رہے ہیں. دیکھو یہ بری صفات اپنے اندر نہیں ہونا چاہیے آدمی کے اندر. کبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, کینہ, طمع, تو اس کی لسٹ ہے اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی. معاملات اور معاشرت. معاملات, خرید و فروغ, باہمی معاملات کے لیے بھی شریعت نے قانون اور احکام نازل کیے ہیں. تو کتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کا 39واں رکوع دیکھو, صرف ادھار لین دین کے بارے میں اتنا تفصیل سے. قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے, آپ تعجب کریں گے. اذا تدین بدین اجل مسمى فلیکتب, ایمان والو جب تم ادھار لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. مشروع کی آیت ہے, قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے, یعنی الفاظ کے لحاظ سے. تعجب کریں گے. تو ہمارے دین معاملات کے بھی, اور جگہ جگہ معاملات آتے, ایسا کرو ایسا مت کرو, ایسا کرو ایسا مت کرو. معاملات درست ہونے پر ہی تو جو ہے آپس کے تعلقات اچھے رہیں گے. معاملات بگاڑ دیے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. معاملات, معاشرت کے میں رہنا سنا,
آدمی ماں باپ سے اچھا سلوک ہونا چاہیے اس کا، نکاح ہوا تو بیوی سے اچھا سلوک ہونا چاہیے، رہن سہن، یعنی باہمی رہن سہن کے لیے بھی اسلام نے آداب مقرر کی ہے. آداب کی رعایت کی جائے تو کسی کو اذیت تکلیف نہ پہنچے گی، مگر افسوس ہے کہ توجہ نہیں کرتے ہم لوگ، نہ کرنے کی وجہ سے اسلامی معاشرہ برباد ہو رہا ہے. اسلامی معاشرہ کیوں؟ کہ جو آداب ہم کو بتائے گئے، جو احکام ہم کو دیے گئے اس کی ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھو پڑوسی کا بھی حق ہمارا ہے، پڑوسی کی اس کے ساتھ ہم کتنا بدسلوکی کر رہے ہیں. جس نے ایک بالی زمین لی اس کے گلے میں 7 زمین کو توق ڈال دیا جائے گا، 7 زمین کو توق ڈال دیا جائے گا. 7 زمین کھودنے کہا جائے گا، پہلے چل کھودنے کے بعد 7 زمینوں کی مٹی لے کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. ٹھہرا وہ ڈائریکٹر ہوتا پورا حساب کتاب ہونے تک. دیکھیں کسی سخت سزا ہے اسے. ایک بالی زمین لیا تو کتنی لیا ہوتا وہ بھی یہاں کتنے لیے انہیں 10 گز کتنے گز کیا بے حساب زمین لے لیا آدمی. کیا کرتے ہیں بولو؟ تو معاملات ہمارے ایسے ہیں، ہماری معاشرت ایسی ہے. باہم رہن سہن کے لیے بھی اسلام نے آداب مقرر کیے ہیں. آداب کی رعایت کی تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے گی، اور افسوس کی توجہ نہیں جاتی، اسی وجہ سے الہی معاشرہ برباد ہو رہا ہے. سمجھے؟ تو یہ 5 چیزیں ہیں. تو آگے حضرت آخر لکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان تمام شعبوں کے اعمال کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، صحیح علم حاصل کرنا چاہیے. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو علماء کرام کی صحبت اور ان کی تصانیف کردہ کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. تو آپ کو بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ روزانہ درس ہوتا ہے ہمارا، حدیث کا درس جامع مسجد میں، قرآن کا درس ہوتا ہے کالی مسجد میں. تو باہر کے لوگ تو آ سکتے نہیں ہو، تو ان کے لیے تو ہفتے میں ایک بار آنا ہی مشکل ہے، آ رہے ہیں تو غنیمت ہے. تو یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ بھی نہیں، 5 منٹ 10 منٹ، 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. تو جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو خود محسوس کریں گے، ان کی معلومات میں، ان کی اس میں جو ہے کتنا اضافہ ہوتا ہے. آئے تو نماز کو آؤ، معلوم ہے اپنی مسجد میں پڑھنے کا نماز صاحب جو ہے 25-27 نماز ملے گا. جامع مسجد نماز پڑھنے کا 500 نماز ملے گا، 500 نماز کو صاحب ملے گا آپ کو. ایک نماز سے جامع مسجد پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، کیا برا ہے؟ مغرب کی نماز پڑھ لو، پڑھ لے کے درس میں بیٹھو، 5 منٹ 10 منٹ بیٹھنا ہے. اب بہت کم لوگ بیٹھے. تو حضرت کا جو پامفلیٹ تھا آپ کو سنا ہمیں، تو جو موضوع ہمارا تھا آج کہ جو ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. ایمان والوں کو اللہ کے لیے آپس سے محبت کرنا چاہیے. نبی محمد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، اللہ کے نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی تو اس نے اللہ ہی کی عظمت کی. اللہ کے لیے کرنا، یعنی کسی بندے کا دوسرے بندے سے اللہ کے لیے، اللہ کے تعلق سے محبت کا دراصل اللہ کی عظمت کا قضا کر رہا ہے. اس لیے اس کا شمار اللہ کی عبادت، یہ بھی اللہ کی عبادت میں. اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. معمولی مت سمجھو اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا معمولی مت سمجھو. ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی لی متحابین فی والمتجالسین فی والمتظاہرین فی والمتظاہرین فی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری محبت واجب ہوگی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر مل کر بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے. یا کی وجہ سے بیٹھیں؟ کوئی پولیٹیکل غرض نہیں ہے، کوئی مشاعرہ نہیں چلا ہوا ہے، کوئی ادبی غرض نہیں، یہاں پر صرف اللہ کے لیے. کوئی اور ہے سیاسی سماجی کچھ بھی غرض نہیں ہے، ادبی کیا بھی نہیں ہے. میرے تعلق سے کہ جو ہے میری سے آپس میں ملاقات کرتے ہیں. کیوں آتے ہیں لوگ وہاں سے وہاں تک اتنا دور کیوں آتے ہیں؟ کیا کرنے آتے ہیں؟
صرف اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں، میری خاطر ملاقات کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے بہت بندوں نے، جن بندوں نے اپنی محبت و چاہت اور اپنی ظاہری و باطنی تعلق کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے تحت کر دیا ہے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اللہ کے لیے ملتے ہیں، جو کچھ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. بے شک اللہ کے بندے اس کے مستحق ہیں، اللہ کی خاص رضا اور محبت ان کو نصیب ہو. اور ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ دیکھو کوئی حدیث ایسی ہے جس کو اللہ کے رسول کریں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو حدیث قدسی کہلاتی. اللہ کا تعالیٰ کہتا ہے تو قرآن میں آنا تھا، قرآن میں نہیں ہے وہ بات تو کہاں گئی؟ وہ حدیث قدسی ہو گئی. وہ یہ حدیث قدسی کہ اس بشارتی منشور کا اعلان ہے، میرے ان بندوں کو میری محبت واجب ہو گئی اور مقرر ہو چکی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں. جو اللہ کے لیے سے ملتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، ان کے لیے جو ہے میری محبت واجب ہو گئی. میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، وہ میرے محبوب ہیں، میرے پسندیدہ میرے بندے. یاد رکھو. اللہم اجعلنا من المتحابین فیک متجالسین فیک ومتزاورین فیک. اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں بنا دے جو تیرے لیے محبت کرنے والے ہوں، جو تیرے لیے آپس میں جڑ کے بیٹھنے والے ہوں، تیرے لیے آپس میں ملنے والے ہوں، تیرے لیے رضا کے لیے خرچ کرنے والے. دیکھیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله له على مدرجتي ملكا قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربوها؟ قال لا غير انی احببت فی اللہ. قال فإن رسول اللہ الیک فإن بأن اللہ قد احبک کما احببت فی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا جو ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کے گاؤں کے جو ہے دروازے پر اس کے بستی میں رہتا تھا ملاقات کے لیے. تو اس کی راہ گزر پر یعنی جہاں سے وہ راستہ وہ گاؤں انٹر ہوتا نا، انٹری نہیں لکھے انہوں اللہ مدرجتی جہاں انٹر ہوتے ہیں وہ گاؤں کے اندر، وہاں فرشتہ پٹھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. ایک فرشتہ پٹھا دیا تھا. وہ پوچھا انہیں تو کون ہے؟ ایک جا رہا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ نہیں کیا نہیں، میرا بھائی ہے وہاں پر، اس سے ملنے جا رہا ہوں. کیا تیرا کچھ لینا دینا اس سے ہے؟ کیا تمہارا کوئی احسان ہے؟ کیا تم احسان کر رہتا ہے؟ احسان حاصل کرنے جاتا ہوں. ہمیں کیا چپ جا رہے ہیں کیا؟ انہیں ہمیں عطا کریں اسے، انہیں بھی ہم نہ کرن دیتے ہوتا نا. کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے؟ کوئی حق کی نعمت ہے جس کو تو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس پر نہیں، میرے جانے سے اس کا کچھ نہیں کہ اللہ کے لیے مجھے اس بھائی سے محبت ہے، چپ جا رہا ہوں اس کے سے میں اللہ کے لیے مجھے محبت کرتا ہوں، جا رہا ہوں، دوسرا کوئی غرض نہیں ہے. بس اسی اللہ کی محبت کے تعلق اور تقاضے سے اس کی زیارت میں جا رہا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے میں تو بتاتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، تجھے یہ بتانے کے لیے تو اللہ سے تو اس کے اللہ سے محبت کرتا، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بتانے کہ مجھے اللہ بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں. دیکھیے آپ کیا درجہ ہے اللہ کے لیے ملاقات کرنے کا. یہ واقعہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کسی اگلی امت کے فرد کا ہے. اس سے مانا کبھی فرشتے اللہ کے حکم سے کسی غیر نبی کے پاس بھی آ سکتے ہیں، نبی تو نہیں تھا انہیں. اس سے یہ بات بھی اور آ کر ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں فرشتے. ارے جبریل کا اللہ کے حکم سے حضرت مریم صدیقہ کے پاس آنا، ان سے باتیں کرنا قرآن مجید مذکور ہے. حالانکہ حضرت مریم نبی نہ تھی. اس واقعے کی اصل روح اس کے بیان سے اللہ کے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا اپنے کسی بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اس اللہ کی محبت کے تقاضے سے اسے ملاقات میں جانا ایسا عمل ہے جو اس محبت کرنے والے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتے کی ذریعے سے پیغام بھیج دیتا ہے اس کو. طوبیٰ لہم و بشریٰ لہم، مبارک ہو جو لوگ اللہ کے لیے ملنے والے. اللہ کے محبت کرنے والوں قیامت کے دن خاص امتیاز کیا ہے؟ یہاں تو قیامت کے دن کیا امتیاز ہے؟ ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ اناس ما هم بالانبیاء لا اناس بانبیائهم ولا شهداء يغبطهم الانبیاء والشهداء يوم القیامة بمکانتهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم واموال يتبادلونه فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأ هذه الايات الا ان اولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندوں کو ایسے کچھ نصیب بھی ہیں جو نبی ہے شہید تو نہیں، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے. ارے کیا درجہ ہے ان کا، کیا درجہ ہے. صاحب اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ کون بندے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بغیر کسی رشتہ داری کے، رشتہ داروں کو چاہتے چلتا ہے نہیں ہمارا یہ جو نہیں ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا فلاں ہے، ہمارا فلاں ہے، رشتہ داری کے بغیر رشتہ داری کے چاہنا یہ بات صرف اللہ کے لیے، بغیر کسی داری و قرابت کے، بغیر کسی مالی لین دین کے، کچھ لینا جانا رہتا پیسوں کا وہ بھی نہیں، صرف اللہ کی خاطر بروح اللہ، اللہ کی روح، اللہ کی خاطر کرتے، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. بس قسم ہے خدا کی ان کے چہرے قیامت کے نورانی ہوں گے، سراسر نور ہوں گے، بلکہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ بے غم ہوں گے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، خوب سنو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کیا ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس دنیا میں خونی رشتہ اور قرابت کے سے تعلق کا ہونا ایک فطری بات ہے، نہیں کرنا نہیں، تمہارے جو رشتہ دار ہیں ویسے فطری بات ہے، انسان کرتا رہتا ہے. اللہ کی خاطر کرنا یہ ارادے کی بات ہے. یہاں پر اللہ سے تعلق تو کرے گا آدمی، جو انسانوں کے علاوہ عام جانوروں بلکہ درندوں میں بھی اس طرح کوئی شخص کسی کی مالی امداد کرتا ہے، اس کو ہدیہ اور تحفے دیتا ہے، تو اس میں اس کی محسن کی محبت پیدا ہو جانا بھی فطری بات ہے. کافروں، مشرکوں اور فاسقوں اور فاجروں میں پائی جاتے ہیں، لیکن کسی رشتہ قرابت کے بغیر، کسی مالی لین دین اور کسی ہدیے اور تحفے کے محض اللہ کے دین کے تعلق سے اسے محبت کرنا ایک ایسی نمایاں صفت، ایسی ایمانی صفت ہے جس کی اللہ کی بڑی قدر و قیمت ہے. اس کی وجہ سے بندہ اللہ کا خاص محبوب اور مقرب بن جاتا ہے. قیامت میں اس پر اللہ کی طرح ایسی نوازشیں ہوں گی، انبیاء اور شہداء رش کریں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور جو ہے ان کے چہرے نورانی ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ان کا درجہ بڑھ گیا نہیں، لیکن انبیاء اپنی جگہ ہیں، نہیں کر کو نہیں، شہداء اپنی جگہ ہیں، ان کا پوسٹ کم نہیں ہوتا، لیکن ان کا پوسٹ جو ہے ان کو اتنی نعمتیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ لوگ درجہ انبیاء اور شہداء سے افضل ہوں گے، ایسا نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم درجے کے آدمی کسی خاص اچھی حالت دیکھ کر ارے ہمارے سے اچھے تو جنوں کا پڑھ سکتے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء سے نہ بڑھ گئے، انبیاء درجہ اپنی جگہ، شہداء درجہ اپنی جگہ، لیکن ان کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ لوگ کسی کم درجے کی کسی آدمی کسی خاص اچھی حالت دیکھ کر نتنے جگہ لوگوں کو بھی شرط رشک کرنے لگتا ہے. یہ بات عقل و منطق کے لحاظ سے بہت کوسوں کو مستبد معلوم ہوتی ہے، لیکن واقعات میں بکثرت ایسا ہوتا ہے. اس لیے جو کچھ کہا گیا ہے یہ زبردستی کی تعویل نہیں. یہ بندگان خدا جن کے مقام قرب پر انبیاء شہداء کو جشن کرنے لگا ہے، جس میں اس کا تعارف ان الفاظ میں ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ قوم ہے جو اللہ کی روح کے لیے محبت کرتے ہیں. روح کو پیش ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور زبر سے پڑھا سکتا ہے، دونوں صورتوں میں سے اس سے اللہ کا دین ہے. مطلب ہے کہ وہ بندان خدا ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے دین کی خاطر محبت و الفت کی. دین و سخروی زندگی کے لیے جو اصل زندگی ہے وہ منزل روح کی ہے، اور بلا شبہ اللہ کی خاص نعمت و رحمت ہے.
روح کے معنی رحمت، نعمت، راحت کی. روح اللہ، اللہ کی خاطر. روح اللہ یعنی کیا؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی دین کی خاطر تعلق ان کا ہے، ذرا کوئی تعلق نہیں ہے. رحمت، نعمت، راحت کی. غرض اس لفظ کو خود راہ سے پڑھا، پیش سے پڑھا جائے یا زبر سے پڑھا جائے، ہر حال میں مطلب ایک ہے. حدیث کی آخری اسی میں فرمایا گیا اللہ کے دین کی تعلق سے باہم محبت کرنے والے ان بندگان خدا پر اللہ کا خاص الخاص انعام ہوگا. قیامت کی جب عام انسان پر خوف و غم چھایا ہوگا، ان کے دلوں پر خوف و غم کا کوئی اثر نہ ہوگا. یہ بالکل مطمئن ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے شاداں اور فرواں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی خاطر محبت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو پہلے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے تعلق جب ہوگا، صحیح تعلق ہوگا تو ہی آدمی یہ سب کرے گا. اللہ سے تعلق نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکے گا. بس اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این متحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کے آپس میں محبت رکھتے تھے. آج جبکہ میرے سائے کے جب کوئی سایہ نہیں ہے، میں اپنے بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں، سایہ جگہ دوں گا. اللہ کا سایہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے. جو اللہ کی خاطر جو ہے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ خبیر و بصیر ہے، کائنات پہ کوئی ذرہ اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں، کہاں ہیں جانتا ہے، لیکن کہاں ہیں بلا رہا ہے ان کو، آؤ. میرے بندے کہاں ہیں؟ دراصل استفہام و استغفار کرنا ہوگا، بلکہ بدانا چاہیے ان کی طرف پکار اللہ اس لیے ہوگا کہ اس دن بندگان خدا کی یہ مقبولیت اور محبوبیت ہے. آؤ میرے وہ بندو جو ایک سے محبت کرتے تھے، آ جاؤ آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ. تو یہ مقبولیت اور محبت سارے اہل معیشت پر تمام اولین آخرین کے سامنے ظاہر ہو جائے اور سب سن لیں اور دیکھ لیں اللہ کے لیے محبت کرنے والا مقام اور موت کیا ہے. حدیث میں اللہ کے سائے سے مراد غالباً عرش کا سایہ ہے. اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے. ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں. تو ذرا سوچیں، ہم کسی دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو کس واسطے کرتے ہیں؟ کیا غرض رہتی؟ چپ بیٹھو، کیا بھی کام آتا انہیں، آج نہیں تو کل دکھتے رہتے ہیں. نہیں جی اس سے بولے تو اسے بول کو کام کراتا ہوں، دیکھو یہ سب چلے رہتا اندر. کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے. یہ اللہ والا ہے، اللہ سے رکھنے والا ہے، اس کے لیے دوسرا کوئی غرض ہو انسان. لوگ اندر چھپائے رہتے ہیں سب چیزیں، بظاہر محبت کرتے رہتے ہیں. نہیں صاحب بڑا پوسٹ کا آدمی ہے، بعد میں اسے ذرا بولے تو وہ کام کرتا ہے، اس کے انہوں ہیں، اس کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ذرا بولے تو کرتا ہے. بس لوگ اللہ والوں سے خوشی محبت کرتے ہیں، ان کے بولے تو کاما کرتے ہیں، دوسرا کاما کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے لوگ ان کے مرید آئے کاما کرتے ہیں اور وہ سمجھ لے بیٹھتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا ہے. صرف اللہ کے لیے محبت ہو. عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف تقول في رجل احب قوما ولم يلق بهم فخلع المرء ما من احب. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن ویسے عمل نہیں کر جیسے کہ وہ لوگ کر رہے ہیں. محبت ہے اس سے لیکن ہوتا انہوں جتنی چیز عمل کر رہے ہیں نہیں کر سک رہا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا، ان کے اعمال میں نہیں ہو سکا. تو آپ نے فرمایا آدمی جیسے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا. وہ بہت بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، صرف ہے محبت کرتا ہے ان سے، تو
تو جن لوگوں سے اس کا تعلق ہے وہ اتنے بڑے عمل کرنے کی ترتیب کیا ہو، لیکن اگر تعلق اگر ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کر، یاد رکھو الماء من احب، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ کرام کو سن کر بے انتہا خوشی ہوئی. سمجھ رہے کہ اللہ کے درجہ تو اللہ کے آپ بڑے اونچے درجے پر ہوں گے، ابو بکر صدیق بڑا درجہ ہوگا، عمر کا، ہم کیا کچھ عمل نہیں کیا نہیں ہمارے، ہم کیا کریں گے؟ شاید آگے آنے والے حدیث میں ہے وہ. سائل کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص اللہ کے کسی خاص صالح اور متقی بندے یا اس کے یا اہل صلاح و تقوی کسی خاص گروہ سے محبت رکھتا ہے، لیکن عمل میں بالکل اس کے قدم بقدم اس کی درجے کرنا ہوا، بلکہ اس سے کچھ پیچھے ہو گیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس بنا پر اللہ کے رسول نے اس کے جواب کا حاصل یہ ہے، یہ شخص عمل میں کچھ پیچھے ہونے کے باوجود بھی ان بندگان نے خصوصیت کر ملا دیا جائے گا جن کے ساتھ اس کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے محبت تھی. آگے آنے والے حدیث میں یہ عن عبداللہ بن صامت عن ابی ذر انه قال یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يمل كعملهم قال انت یا ابا ذر ما من احببت قال فاني احب الله ورسوله قال فانك ما من احببت قال فعاد ابو ذر فعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو ذر نے اللہ کے لیے فرمایا یا رسول اللہ ایک آدمی ایسا ہے اس کو اللہ کے خاص بندوں سے محبت ہے، لیکن وہ ایسے عمل نہیں کر سکتا جو لوگ وہ بڑے بڑے کر رہے ہیں، وہ لوگ بڑے اللہ والے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، نہیں کر سک رہے ہیں، تو بیچارے کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ کے لیے فرمایا ابو ذر تم کو جس سے محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ کل تم جمع دیا جائے گا تم کو. اس میں اللہ کے رسول مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. ابو ذر نے کہا کیا کہا؟ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے. تو آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا بس تم ان کے ساتھ ہوگے کل جس سے تم کو محبت ہوگی. پھر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ رسول سے محبت ہے. اور دوبارہ کہ اللہ کے رسول بھی گئے فعاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوبارہ اللہ رسول نے کہا تم کل ان کے ساتھ ہوگے جسے تم محبت کرتے ہو. کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل تم ان کے ساتھ ہو جسے تم محبت کرتے ہو. اللہ نے وہی جواب دہرایا جو پہلے فرمایا تھا. انس رضی اللہ عنہ ان رجل قال یا رسول اللہ متى الساعة قال ويلك ما عددت لها قال ما عددت لها الا انی احب اللہ ورسولہ قال انت ما من احببت قال انس فما رأيت المسلمین فریوا بشیء بعد الاسلام فریوا بها. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری خرابی کئی قیامت پوچھ رہے، قیامت کی پوچھ رہے کب آئی کر کو وائے برحال ہے تو قیامت کا وقت گھر کیا پوچھ رہا ہے، کیا تو نے تیاری کی قیامت کی؟ تو اس نے کہا اللہ میں تو ایسی خاص تیاری نہیں کیا، میں ایسا کیا ہو سکے بولے سر کبھی نہیں کیا بھی تیاری نہیں، البتہ مجھے محبت ہے اللہ سے اس کے رسول سے، مجھے محبت ہے اللہ کے رسول سے اس کے رسول سے، اللہ کی توفیق سے مجھے یہ ضرور حاصل ہے میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تجھ کو جس سے محبت ہے کل تو اس کے ساتھ ہوگا. اللہ کو فرمان لگے اس کو. حدیث کے انس کہتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو صحابہ کرام کو ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی اس بات سے ہے آدمی کل اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو معلوم ہوگا سب سے بڑی چیز محبت ہے. جو سب سے طاقتور جذبہ کس کا ہے؟ محبت کا ہے. اللہ سب سے طاقتور جذبہ اگر ہے تو محبت کا جذبہ ہے. تو اگر واقعی ہم اللہ سے اللہ کی محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کل اللہ رسول ساتھ رہیں گے. تو ان کے لیے اس حدیث کی روایت میں انس کا آخری فقرہ اس میں نقل کیا گیا ہے. کیا ہے؟ ہم لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو اسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ کی ارشاد سے ہوئی. انت ما من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو کل تم اسی کے ساتھ رہو گے. بس میں الحمدللہ کیا کہتے ہیں انس کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے، عمر سے، اور امید کرتا ہوں اپنی محبت کی وجہ سے کل مجھے ان کے ساتھ میں کل رہوں گا. نصر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ناظرین کو حدیثوں کے متعلق دو باتیں جاننا ضروری ہے. محبت کی وجہ سے میت کا مطلب، اب بولے کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو جو درجہ ہے تمہارا درجہ نہیں. اب سب مل کر بیٹھے نہیں، ایسا ہے آپس میں تعلقات ہیں. یہ ان کا بڑا پوسٹ نکل چھوٹا پوسٹ کریں گے نہیں، بلکہ انہوں اپنے اب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہتے نہیں، ویسی بات ہے. محب اور محبوب کا درجہ ایک ہو جائے، ایسا نہیں دونوں کو بالکل یکساں والا ہو، بلکہ ساتھ بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ اپنے اپنے حال اور اپنے درجے کے لحاظ سے ایسا ہی ہے. جیسے کہ دنیا میں خادم اور مخدوم، ایک آدمی خادم ہے ایک مخدوم ہے، دونوں ایک ہی ضرور میں رہتے نہیں. اور کیا، ایک کلاس ون آفیسر ہے اس کا پیون ہے، دونوں ایک ہی ضرور میں رہتے ہیں نہیں، ایک ہی ضرور نہیں کیا نہیں. اور کیا ہونا ویسے اچھی ابھی دنیا میں خادم اور مخدوم کے ساتھ اور تابع اپنے مطبوع ساتھ ہوتے ہیں، بلا شبہ بہت بڑا شرف ہے. اس سے بڑی اور کیا چاہیے تم لوگ. تو محبت کے لیے اطاعت ایک چیز ہے. دوسری بات ہے کہ محبت کے لیے اطاعت بھی لازم ہے، تاکہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کسی کو اللہ رسول سے محبت ہو اور اس کی زندگی بغاوت اور معصیت کی ہو. اللہ رسول سے محبت کر کو اللہ رسول یہ نافرمانی کرتا کیا بولو. اور سب سے بنیادی چیز کیا ہے، میں بیان کیا ابھی آپ کو، عقیدہ ہے. عقیدہ ہی بگڑا ہوا تو کیا ہے کسی کام کا نہیں آدمی. اسی عقیدہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، سب اچھے ہونا چاہیے، ضروری ہے. اسی پر کیسا ہو سکتا ہے. جو لوگ آزادی بے فکری کے ساتھ اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کی زندگی بغاوت اور معصیت کی ہوتی ہے، اگر وہ اللہ رسول کی محبت جھوٹا دعویٰ ہے. تو ایک فرقہ ہمارا ہے بہت بڑے دعوے کرتا ہے اللہ کی محبت، رسول کی محبت کی. محبت رسول ان کے قوالیاں، ان کے اشعار وغیرہ سن کر جو آدمی، ہم جیسے آدمی دیوانے ہو جاتے ہیں. محبت رسول کی ان کے اشعار سن کر ہم لوگ جو ہے بے خود ہو جاتے ہیں. ایسے ہیں ان کے اشعار. ان کی زندگیاں اگر دیکھو تو شرک میں پھنسی ہوئی، بدعت میں پھنسی ہوئی. کیسا ہو سکتا بولو. تو یہ دعوے صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ کے لیے تو یہ فرما رہے ہیں اور تم یہ کام کر رہے ہو، اللہ کے لیے فرما رہے ہیں تو یہ کام کر رہے ہو. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے اور تم اس کی خلاف کھل کر نافرمانی کر رہے ہو. غلط ہے یہ. تم دھوکے میں ہو. تو محبت کے لیے اطاعت بھی لازم ہے. محبت کے لیے اطاعت لازم ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. اتباع کے معنی پیروی نے جیسا کرے ویسا کرنا. یوں بھی اللہ تم سے محبت کرے گا. ابھی کیا خرچ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنے کے نہیں. دیکھو ان کو بولا نہیں کرو کر کے.
اجازت نہیں آتا. ادھر یہاں دیکھیں, ادھر دیکھیں سب. تو محبت کے لیے اطاعت کرنا لازم ہے. بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر واقعی میں خود بھی اپنے آپ کو اہل محبت سمجھے تو بڑے فریب میں مبتلا ہیں لوگ. حضرت رابعہ بصری نے ایسے ہی مدعا محبت کے بارے میں فرمایا, اور بالکل صحیح فرمایا. تو بہت بڑی جو ہے عارفہ تھی. عارف ہے حقائق جاننے والا, عارفہ تھی وہ. تو سلیلہ شعر ہے یہ. وہ انت تجر الحب ہو, اے محبت کی جھوٹے دار مدعی, تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کی موت کا دعویٰ کرتا ہے. ھذا لعمری فی القیاس بدیع, یہ بات بہت عجیب ہے. مجھے آپ سے محبت ہے, میں آپ کی نافرمانی کرتا ہوں, تم کو تو جا کر کر دیتے ہیں. نہیں, کوئی بولے آپ کا دوست مجھے بہت محبت ہے جی تمہارے سے, جو بول رہے ہیں نافرمانی کر رہا ہے, کیا بولتے ہیں اسے, چل نکال دیتا ہوں. ویسے ہی یہاں بھی لوکانہ حب کا صادق, اگر تیری محبت سچی ہوتی لاتا تو اطاعت کرتا تھا اللہ رسول کی. ان المحب لمن یحب مطیع, تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے. اللہ رسول سے تم دعویٰ ہے محبت کا, تو تم اللہ رسول کی اطاعت کرو. بہرحال اللہ اور رسول کی محبت کے لیے ان کی اطاعت لازم ہے. بلکہ کامل اطاعت سے محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ سچی اطاعت سے محبت پیدا ہوتی ہے. عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن, عاشقی کیا ہے؟ ان پر اپنی جان نچھاور کرنا ہے. شریعت کے حکم آتے آگے پیچھے کرتے رہے, کیا ہے؟ ارے شریعت کیوں کہیں گے سر جھکا دو بس, بگو بندے جانا بودن, ان کی جو ان کے آگے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہوں. اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء اور صدیقین شہداء کی, تو یہاں قرآن میں کیا دیا گیا ہے؟ جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء کی میت, انبیاء کا ساتھ ہوگا, صدیقین کا, شہداء صالحین کے ساتھ ہوگی. قرآن خود بشارت دے رہا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہیں وہ لوگ؟ نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین.
کیا ہی بہترین جو ہے دوست ہے، کیا ہی بہترین جو ہے رفیق ہیں لوگ. بس اس آیت میں اور جب اعلیٰ حدیث کے مضمون میں گویا تعبیر عنوان کا فرق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس حدیث سے اور زیادہ بازی اس کو حافظ ابن کثیر نے سورۃ النساء کی آیت کا شان نزول کرتے بیان کرتے فرمایا ہے. اپنی تفسیر میں ابن مردودیہ اور طبرانی سے نقل کیا. حاصل یہ ہے ایک شخص اللہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت ہے. ایک شخص آگے بول رہا ہے اللہ مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت ہے. میرا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور جب حضور کی یاد آتی ہے تو اس وقت مجھے صبر نہیں ہوتا، مجھے قرار نہیں آتا کہ میں آپ کا آخر نہ دیکھ لوں. میں اپنے مرنے کا اور اپنے حضور کی وفات کا خیال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ جب وفات کے بعد تو حضور جنت میں اونچی منزل پہنچ جائیں گے، وفات حضور بہت اونچے پہنچ جائیں گے، انبیاء کرام کے مقام پر ہوں گے اور میں اللہ کی رحمت جنت میں پہنچ گیا تو میرا کام بالکل کسی نیچے مقام پر ہوگا، تو میری رسائی اس اعلیٰ مقام تک نہ ہو سکے، اس لیے آخرت میں حضور کی دیدار سے محروم رہے گی. تو اللہ کے رسول نے اس کی بات کا جواب نہ دیا یہاں تک کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی جو اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، مقرب بندوں کے ساتھ ہوں گے جن کو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. کیا ہی بہترین یہ رفیق ہے. اس آیت نے اللہ کے رسول کے اس محب صادق کو اور دوسرے تمام اہل محبت کو خوش. جب تم کو سچی محبت ہے تم اللہ رسول کی فرمانبرداری ضرور کرو، تم کو جنت میں اللہ کے ان کے ساتھ رفاقت ہوگی، ان کے ساتھ، اور تم ان کے ساتھ رہو گے. ان کا درجہ پوسٹ الگ ہے، درجہ الگ ہے. ساتھ رہنا کیا الگ ہے، ساتھ رہنا الگ ہے، درجہ الگ ہے. نبی کریم سب کے ساتھ رہتے تھے کہ نہیں؟ سب کے ساتھ، لیکن آپ نبی تھے. صحابہ کرام سب رہتے تھے، ان کا درجہ الگ تھا. ابو بکر صدیق کا درجہ الگ، عمر سب کے ساتھ رہتے تھے کہ نہیں؟ سب کے ساتھ رہنا الگ ہے، درجہ الگ ہے. ایسا وہاں بھی جنت میں بھی. اس آیت نے اللہ کے رسول کی اس محب صادق کو اور اس تمام لوگوں کو خوشخبری سنا دی اگر تم واقعی اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تم جو ہے اللہ کے ساتھ رہو گے. چونکہ محبت کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور ناواقفی اور کی وجہ سے محبت اطاعت کو باہمی لزوم کو پیش نہیں رکھتے. اس سے تھوڑی سی تفصیل سمجھی گئی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول کی محبت فرمائے اور وہ محبت عطا فرمائے جس سے اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو، اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہم کو حاصل ہو. تو ایک ہمارا طبقہ ہے جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن نافرمانیت کرتا ہے. دعوے کرتا ہے کس کے؟ محبت رسول کی. بس ہم چاہ رہے تھے تو جو ہے ہمارے کا جو ہے وہ ریکارڈ لگایا تھا اسے قوالیوں کی ایسے اس کے الفاظ جملے کہ اب اپنی جان نچھاور کر دے گا ایسے. لیکن نافرمانی کرنے والے وہی لوگ ہیں، اللہ کے رسول تمام بدعات پھیلانے والے وہی لوگ ہیں، بدعات سب پھیلانے والے وہی لوگ ہیں. ہم جیسے لوگ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر. کیا محبت ہے، کیا محبت ہے ان کی. تو محبت کیا ہے؟ صرف اظہار محبت ہے لیکن اصل محبت نہیں ہو. اصل محبت تو اطاعت ہے، اصل محبت تو اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. تو جو لوگ اطاعت کے خلاف چلنے والی ایک کتاب ہے راہ سنت، مولانا سرفراز کا صفدر. آپ پڑھیں گے تو معلوم کتنی بدعتیں ہم کر رہے ہیں. قدم قدم پر بدعتیں ہماری زندگی کے، قدم قدم پر بدعتیں ہم لوگ. بڑے بڑے قوال، بڑے بڑے اشعار ایسے، وہ حد میں رہنا کیا اسے کیا محبت ہے، یہ کیا محبت رسول ہے، کیا محبت اولیاء ہے. سمجھ گئے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب بوگس. تم کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ سنت پر چلنا چاہیے کہ نہیں؟ تم کھل کر نافرمانی کرو. وہ بھی کیا کہ اندر کیا کر رہا ہے، ہم نے کیا مانا، ویسا نہیں اوپنلی تم نافرمانی کرو. تو انہوں نے ایک چیز لی ہے کتاب راہ سنت المنہج السنہ. اچھا، سب سے پہلے اللہ کے رسول کا سندل ہوا،
कि नहीं हो? उर्स हुआ, कौन थे वो? साहबा कराम थे। साहबा कराम से दिन को समझने वाले कोई थे? साहबा कराम से अल्लाह के कदरदान कोई थे? साहबा कराम कोई अल्लाह के कोई कदरदान थे? नहीं थे। साहबा कराम ने नहीं किया। फिर क्या पैसों की जरूरत पड़ती थी उनको? अरे हुकूमत थी उनके हाथ में। और सिद्दीक, खलीफा रसूल, उमर रज़ी अल्लाह तआला, अमीर खलीफा रसूल, और उस्मान रज़ी अल्लाह, सब और रिश्तेदार नहीं क्या? आयशा वसल्लम की भी उनकी खुसर नहीं, अल्लाह के रसूल के। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हो, वो भी अल्लाह के खुसर नहीं। फिर उसके बाद हजरत उस्मान, 2 बेटियां अल्लाह को उसने दी थी, हजरत अली वो भी दामाद, सब पूरे रिश्तेदार। वो भी कौन थी? दुश्मन सब रिश्तेदार है, सब दीन के जानने वाले हैं। दौलत भी उनके पास इतनी ज्यादा है। कैसा उर्स होता था, कैसा संदल कैसा होता था? फूल नीचे से लेकर जमीन से आसमान तक फूल पड़ते थे। मैं तो बोलता हूँ क्यों नहीं किया? हाँ, कि दीन का काम नहीं हो। ये देख, ये किताब हर आदमी पढ़े, मुसलमान। फिर उसके बाद हर साल आता था नहीं आपकी वफात का दिन? क्या उस दिन किया? क्या बोलो? आपकी पैदाइश के दिन आता था, आपकी वफात के दिन आता था, करे क्या कौन? तुम नहीं किया। वसल्लम की पैदाइश के दिन आता था, वफात में कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। जो चलता रहता है ईद मिलाद कहते, ईद मिलाद नहीं करना कहते करे क्या? साहबा कराम करे, ताबीन करे, तबे ताबीन करे, अइम्मा करे, बुला के बैठते हैं। कदम पर याद रखो, अल्लाह की सुन्नत पर अमल करो, अल्लाह को याद रखो। याद रखना, अल्लाह को कैसे याद रखेंगे? सुन्नत पर अमल करने से याद रखेंगे। अब बाहर निकल रही, क्या करना, कैसा निकलना है? सुन्नत क्या है बाहर निकलने की? घर में दाखिल हो रही, सुन्नत क्या है? खाना खा रहे, क्या सुन्नत है? खाना खत्म हुआ, क्या सुन्नत है? ये किताब है, देखो, मिनहाजुस सुन्ना, मिनहाजुस सुन्ना, सुन्नत का तरीका क्या है। तो तमाम चीजें जो आज हम कर रहे हैं वो सुन्नत के मतलब कहां तक है, उसको सब बताया उन्होंने। पूरी तरह सुन्नत के तरीके से हम हट गए। और फिर दावा क्या करते हैं? हमें सुन्नत में जो है मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं हम लोग। ऐसे कवालियां, ऐसे ये अशार, अब हमारी तो जान निकल जाना वैसे इतने जबरदस्त, लेकिन क्या भी नहीं, उन लोगों को दिखाने कैसे मालूम है, सब दिखाना है उनको। तो जो है ये जो तबका हमारे पास है अहले सुन्नत कहला